الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اسلام جیسی نعمت عطا کی اور ہفتے میں 7 دنوں میں سے ایک دن ایسا عطا فرمایا جو باقی تمام دنوں سے افضل ہے، اور وہ دن ہے جمعہ کا دن۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جمعہ کا دن کیوں خاص ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، یہ وہی دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن انہیں جنت سے دنیا میں اتارا گیا۔ یہی وہ دن ہے جس دن قیامت بھی قائم ہوگی۔ صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ سوچئے تو صحیح، جس دن انسان کی شروعات ہو اور آخر دونوں ہوں، وہ دن کتنا خاص ہوگا۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورہ جمعہ آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد کی طرف دوڑو اور کاروبار چھوڑ دو۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو اب ہماری پوری توجہ اللہ کی عبادت کی طرف ہونا چاہیے۔ دکانوں، موبائل، باتیں سب چھوڑ دینا چاہیے۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو 3 بار بنا وجہ جمعہ چھوڑ دیتا ہے اس کے دل پر اللہ رب العزت ایک مہر لگا دیتا ہے۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ مہر لگ جانے کا مطلب دل کا سخت ہو جانا ہے، پھر نصیحت اثر نہیں کرتی، دعا میں لذت نہیں رہتی، نماز میں مزہ نہیں آتا، اس لیے جمعہ چھوڑنا کوئی معمولی بات نہیں۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، جمعہ کے دن کی تیاری کی کچھ خاص سنتیں ہیں۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو جمعہ کے دن غسل کرے، جتنی نمازیں ممکن ہوں پڑھے، خطبہ دھیان سے سنے اور امام کے ساتھ نماز پڑھے، اس کے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ جمعہ کے دن کی کیا کیا سنتیں ہیں۔ سب سے پہلا ہے غسل کرنا۔ جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن غسل فرمایا کرتے تھے۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اب ہم دیکھیں گے کہ دوسری سنت کون سی ہے۔ دوسری ہے صاف ستھرے کپڑے پہننا، خاص طور پر سفید کپڑے افضل ہیں۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، تیسری سنت ہے خوشبو لگانا۔ مردوں کے لیے عطر لگانا سنت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، چوتھی سنت ہے مسواک کرنا، منہ کی صفائی کرنا۔ منہ کی صفائی مسواک کے ذریعے کرنا۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، پانچویں سنت ہے جلدی مسجد جانا۔ جتنا جلدی جاؤ گے ثواب اتنا زیادہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے، پہلا آنے والا اونٹ کی قربانی جیسا ثواب پائے گا، دوسرا آنے والا گائے کی قربانی جیسا ثواب پائے گا، تیسرا آنے والا دمبے کی قربانی جیسی ثواب پائے گا۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، چھٹی سنت ہے مسجد میں بیٹھ کر تلاوت کرنا، ذکر کرنا۔ میرے پیارے بھائیوں، ساتویں سنت ہے خاموشی سے خطبہ سننا۔ خطبے کے وقت کسی سے بات نہ کرو، یہاں تک کہ چپ رہو، اف بھی مت کہو۔ 8ویں نمبر پر 8ویں سنت ہے سورہ کہف پڑھنا، سورہ کہف کی تلاوت کرنا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے،
हाकिम की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जुमा के दिन सूरे कहफ पढ़े उसके लिए एक जुमा से दूसरे जुमा तक नूर रहेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जुमा के दिन की फजीलतें क्या हैं? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें पता ही नहीं कि जुमा का दिन इतना फजीलत वाला है। हम तो खोए हुए हैं, दुनिया में खोए हुए हैं, कारोबार में, बीवी बच्चों में। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, आओ हम देखते हैं कि जुमा की क्या क्या फजीलतें हैं। एक हदीस पाक में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस दिन में से एक ऐसी घड़ी है कि अगर कोई मुसलमान बंदा उस वक्त अल्लाह से कुछ मांगे तो अल्लाह उसे ज़रूर अता फरमाता है। बुखारी और मुस्लिम में यह हदीस मौजूद है। उलमा ने फरमाया, वो वक्त असर के बाद और मगरिब से पहले होता है, इसलिए उस वक्त खूब दुआ करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, उम्मत की भलाई और आखिरत की कामयाबी के लिए दुआ करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह ताला से तौबा करें। एक और हदीस में आता है, जो जुमा के दिन अपने वालिदैन की कब्र पर जाकर अस्सलामु अलैकुम कहे, उसके लिए दुआ करे, उनके लिए दुआ करे तो अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ़ कर देते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे भाइयों, जुमे का दिन सिर्फ नमाज का नहीं बल्कि माफ़ी, रहमत और दुआ की कबूलियत का दिन है। खुतबे और नमाज के आदाब। अब हम देखेंगे कि खुतबे और नमाज के क्या आदाब हैं। जब इमाम साहब मिंबर पर जाएं, क्या करें? जब इमाम साहब मिंबर पर जाएं, बातें बंद कर दें, मोबाइल साइलेंट कर दें, ध्यान से खुतबा सुनें। खुतबे के वक्त हिलना डुलना, इशारे करना या किसी को टोकना सब मना है। एक हदीस पाक में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो खुतबे के वक्त अपने साथी से कहे चुप रहो, उसने भी बेकार की बात की। बुखारी शरीफ में ये हदीस मौजूद है। नमाज के बाद दुआ करें, तस्बीह पढ़ें और सूरे इखलास, सूरे फलक, सूरे नास की तिलावत करें। जुमा के दिन कुछ ख़ास अमल हैं जो हमें करना चाहिए। सबसे पहला है दुरूद शरीफ की कसरत। एक हदीस पाक में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमे के दिन मुझ पर दुरूद ज़्यादा भेजो, क्योंकि उस दिन तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। अबू दाऊद में ये हदीस मौजूद है। दूसरा है सदका देना। जुमे के दिन का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है, इसलिए हमें चाहिए कि जितना हमसे बन सके ज़्यादा से ज़्यादा सदका करें। तीसरा अमल है कुरान की तिलावत और इस्तग़फ़ार करना। ये दोनों अमल अल्लाह ताला के करीब ले जाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें चाहिए कि हम जुमा के दिन, वैसे करें तो रोज़, लेकिन जुमा के दिन ख़ास करके कुरान मजीद की तिलावत और इस्तग़फ़ार की कसरत करें। चौथा काम है घर वालों को भी याद दिलाएं ताकि सब इस दिन की बरकत में शामिल हों। कभी ऐसा हो जाता है कि किसी को याद ही नहीं रहता कि आज जुमा है, भले वो कुछ काम करने वाला होता है लेकिन उसे याद ही नहीं रहता कि आज जुमा है, तो उसे आपके ज़रिए याद आ जाएगा और वो भी उस सवाब में शामिल हो जाएगा। अब मैं एक आपको हकीकत बताती हूँ। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक शख्स जुमे की नमाज अक्सर गायब रहने लगे। क्या हुआ? हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में एक शख्स जुमा की नमाज से अक्सर गायब रहने लगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बुलाकर पूछा, भाई तुम जुमा क्यों नहीं पढ़ते? क्या पूछा? भाई तुम जुमा क्यों नहीं पढ़ते? भाई तुम जुमा क्यों छोड़ देते हो? उसने कहा, कुछ काम होता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जो जुमा को हल्का समझे वो इस बात से डरे कि कहीं उसका दिल काफिरों जैसा ना हो जाए। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे भाइयों, सोचिए तो सही, अगर एक काम हमें अल्लाह के हुक्म से रोक दे तो वो काम बरकत वाला कैसे हो सकता है। जुमे के दिन की रात, यानी जिसे हम जुमेरात की रात कहते हैं, उस दिन के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा की रात को क़याम इबादत करने वालों की दुआ कबूल होती है।
اس لیے کوشش کریں کہ جمعرات کی رات، جسے ہم لوگ جمعرات کی رات بولتے ہیں، یعنی جمعہ کی رات سے ہی تیاری شروع کر دیں۔ وضو کریں، قرآن پڑھیں، درود شریف پڑھیں اور سونے سے پہلے دعا پڑھیں۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اب آخر میں ایک ہی نصیحت کروں گی۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، جمعہ کا دن ہمیں ایمان کی تازگی، اخلاق کی صفائی اور گناہوں سے توبہ کرنے کا موقع ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر ہفتے میں ہم اپنے رب سے ملنے کی تیاری کریں۔ جمعہ صرف ایک فرض نہیں بلکہ روح کی دھلائی ہے، دل کی تازگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سعادت عطا کرے کہ ہم ہر جمعہ کو اپنی زندگی کا سب سے پاک دن بنا سکیں، اپنی نمازیں، اپنے دل اور اپنے عقیدوں کو مضبوط بنا سکیں۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مدینہ شریف میں ایک غریب صحابی رہتے تھے۔ ان کے پاس نہ ٹھیک کپڑے تھے، نہ رہنے کی جگہ، مگر دل میں ایمان کی روشنی تھی۔ اللہ اکبر! ہر جمعہ کو وہ فجر سے پہلے ہی مسجد نبوی میں آ جاتے، غسل کرتے، عطر لگاتے اور جمعے کی نماز کے وقت سب سے آگے بیٹھنے کی کوشش کرتے۔ اللہ اکبر! ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے بعد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا، جلدی مسجد آیا، قریب بیٹھا، دھیان سے خطبہ سنا اور نماز ادا کی، اس کے ہر قدم پر 1 سال کے روزے اور 1 سال کی نماز کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ اکبر! یہ سن کر وہ غریب صحابی روز یہی سوچتے کہ اگر میرے پاس کچھ نہیں تو کیا ہوا، میں ہر جمعہ کو اپنا سب سے اچھا دن بنا لوں گا انشاءاللہ۔ وہ ہر ہفتے جمعہ کے دن اپنا پرانا کپڑا دھوتے، تھوڑا سا عطر لگاتے اور سب سے پہلے مسجد پہنچتے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج جو سب سے پہلے مسجد آیا ہے، اللہ اسے جنت کے باغ میں سے ایک خاص مقام عطا کرے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا، وہی غریب صحابی سب سے پہلے آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، تیری غریبی تجھے پیچھے نہیں کر سکتی، تیری غریبی تجھے پیچھے نہیں رکھ سکتی، کیونکہ اللہ نے تیرے دل کی نیت دیکھتا ہے، اللہ تیرے دل کی نیت دیکھتا ہے، نہ تیرے کپڑے۔ اس دن سے وہ صحابی رضی اللہ عنہ اصحاب الجمعہ یعنی جمعہ کے اہل خاص کہنے لگے اور لوگوں میں ان کی عزت بہت بڑھ گئی۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، جمعہ کی نماز صرف ایک فرض نہیں بلکہ برکتوں اور مغفرت کا دروازہ ہے۔ اگر ہم بھی ہر جمعہ کو اسی شوق اور اخلاص سے نبھائیں تو اللہ ہماری قسمت بدل سکتا ہے، ہمارے گناہ معاف کر سکتا ہے اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی دے سکتا ہے۔ آئیے سب مل کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں جمعہ کی برکتوں سے مالا مال کر دے، ہمارے دلوں سے گناہ کا جنگ مٹا دے، ہمارے گھروں سے سکون، ہماری اولادوں میں نیکی اور ہماری زندگی میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے جمعہ، ہماری نمازیں اور ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہم نے جو مانگا اور جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اس بیان کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ایک لائک ضرور کریے گا، ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ زیادہ شیئر کریے گا تاکہ سب کو جمعے کی سنتوں کا پتہ چل جائے اور اس خاص ثواب میں ہم بھی حصے دار بن جائیں۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے اور اس کے ذریعے سے ہماری آخرت بدل جائے گی انشاءاللہ۔ اور چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ بہت ساری دعاؤں کی درخواست ہے، دعا میں یاد رکھیے گا۔